خالق کائنات مجھ گناہ گار و سیاہکار کو حق کہنے، اس کے بعد مجھے اور آپ کو حق بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ جمعے سے میری طبیعت انتہائی ناساز ہے، تو کوشش کروں گا انشاءاللہ جو چند معروضات آپ احباب کے سامنے بیان کر سکوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیاروں کا مقام بیان کرتے ہوئے، ان کی شان کا، ان کے مرتبے کا ذکر کرتے ہوئے قرآن مجید کے 11واں پارہ سورہ یونس آیت نمبر 62 میں ارشاد فرمایا، الا ان اولیاء اللہ، خبردار بے شک جو اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے پیارے ہیں۔ اولیاء جمع ہے ولی کی، ولی کہتے ہیں دوست کو، محبوب کو، پیارے کو۔ جب ہم اہل سنت و جماعت والے اللہ والوں کا مقام بیان کرتے ہیں، ان کے تصرفات، ان کے کمالات، ان کی کرامات اور تصرفات کا جب ذکر کرتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جناب تم نے تو ان کو اللہ کے ساتھ ملا دیا ہے، یہ ہے مخلوق، وہ ہے خالق، تو خالق اور مخلوق کے مقام کو ایک کر دیا ہے۔ تو جناب یہ تمہارے سمجھنے کا پھیر ہے، وگرنہ خود خالق کائنات اپنے پیاروں کا تذکرہ جس انداز سے، جس شان سے کر رہا ہے، وہ تو آپ خود خالق کائنات کی بارگاہ سے پوچھ لیں کہ پروردگار ایک مخلوق ہو کر اس کو تو نے یہ مقام اور مرتبہ کیسے عطا کیا ہے؟ یہ آپ خود پوچھیں۔ باقی رہا یہ کہ بارہا ہم نے آپ کو اس اسٹیج سے بتلایا کہ اولیاء اللہ اور ہے، من دون اللہ اور ہے۔ اولیاء اللہ اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے محبوب ہیں۔ من دون اللہ ان سے مراد بت ہے۔ تو پھر ہمارا اور آپ کا سب کا یہ اعتقاد اور عقیدہ ہے کہ من دون اللہ کچھ نہیں کر سکتے، اولیاء اللہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اس پر ہم آپ کو قرآن مجید فرقان حمید میں سے بہت ساری آیات بینات جو اللہ والوں کی شان میں نازل ہوئی، وہ ہم آپ کو دکھلا سکتے ہیں کہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو یہ مقام اور یہ مرتبہ جو عطا کیا ہے، اور اس کا تذکرہ بھی خود خالق کائنات قرآن مجید فرقان حمید میں بیان کر رہا ہے۔ یہ کوئی ہماری لفاظی نہیں ہے، یہ کوئی ہماری من گھڑت کوئی گھڑی ہوئی بات نہیں ہے کہ جناب والا جسے ہم بیان کر رہے ہیں اور آپ اسے جناب والا تنقید کا نشانہ بیان کر رہے ہیں۔ تو عزیزان محترم، بارہا میں آپ کو سمجھا چکا ہوں کہ دیکھیں اولیاء اللہ اللہ کی طاقت سے سب کچھ کر سکتے ہیں،
اور من دون اللہ مکھی کا پر بھی نہیں بنا سکتے۔ پر بنانا تو دور کی بات ہے، اگر ان بتوں کے اوپر مکھی بیٹھ جائے وہ اپنے سے مکھی کو ہٹا بھی، اونچا بولیے، پانی آن دے۔ اس کی وضاحت تو خود خالق کائنات نے 17واں پارہ سورہ حج آیت نمبر 73 میں ارشاد فرمایا، ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له خالق کائنات نے 17واں پارہ سورہ حج آیت نمبر 73 میں ارشاد فرمایا، ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی پوجا کرتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتے ہیں، تو خالق کائنات نے ارشاد فرمایا جن کی وہ عبادت کرتے ہیں وہ اگر سارے جمع ہو جائیں، لن یخلقوا ذبابا، وہ سارے اکٹھے ہو جائیں وہ مکھی کا پر بھی نہیں بنا سکتے۔ لن یخلقوا ذبابا، وہ ہرگز مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ عزیزان محترم، اگر 1 منٹ کے لیے ہم ان کے اس عقیدے کو تسلیم کر لیں کہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اللہ کے علاوہ کوئی مکھی کا پر بھی نہیں بنا سکتا، پر بنانا تو دور کی بات ہے، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَإِن يَسْلُمْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ، اگر مکھی ان بتوں میں سے کوئی چیز سلب کر لے، وہ اپنے سے جناب والا اس چھینی ہوئی چیز کو واپس نہیں کر سکتے۔ عزیزان محترم، ہم نے مان لیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی مکھی کا پر بھی نہیں بنا سکتا، اور جناب والا اگر مکھی اس سے جناب والا کوئی چیز چھین لے وہ اپنے آپ سے ہٹا بھی نہیں سکتے۔ ہم کہتے ہیں کہ عزیزان محترم یہاں پہ قرآن پاک کے مفہوم کو الٹ بیان نہ کرو، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اسلاف نے، مفسرین نے بتا دیا جہاں جہاں پہ قرآن پاک کے اندر من دون اللہ کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے، من دون اللہ کا لفظ مراد ہوتا ہے تو ان سے مراد بت ہوا کرتے ہیں۔ اگر جناب والا آپ کو کوئی جناب والا تحقیق کی ضرورت ہے، کتب تفاسیر اٹھا کر دیکھیں، جہاں پہ بھی من دون اللہ کا لفظ استعمال ہوگا مفسرین نے اس کی تفسیر میں لکھا کہ جناب والا یہاں سے بت مراد ہے۔ اب عزیزان محترم، قرآن کی اس آیہ مبارکہ کا صحیح معنی اور مفہوم یہ ہوگا، جو احباب بتوں کی پوجا کرتے ہیں اللہ کے علاوہ، اللہ کو چھوڑ کے وہ جناب والا بتوں کو خدا مانتے ہیں، بتوں کو عبادت کے لیے پکارتے ہیں اور مدد کے لیے پکارتے ہیں، اگر یہ تمام کائنات کے بت جمع ہو جائیں، قرآن یہ کہتا ہے لن یخلقوا ذبابا، وہ ہرگز مکھی کا پر نہیں بنا سکتی۔ ہم نے کہا اب مانا ٹھیک ہے جناب والا بت جناب والا مکھی کا پر بھی نہیں بنا سکتے، لیکن خدا کی قسم اولیاء اللہ وہ ہیں جو اللہ کی دی ہوئی طاقت سے جناب والا مکھی تو دور کی بات ہے، پورا پرندہ بنا کے خالق کائنات کی بارگاہ میں پیش کر سکتے ہیں۔ کہا بھی صاحب اس کا بھی کوئی حوالہ، میں نے کہا پریشان کیوں ہوتا ہے؟ آئیے عزیزان محترم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقام کو بیان کرتے ہوئے خالق کائنات نے 3 پارہ سورہ آل عمران آیت نمبر 49 میں ارشاد فرمایا انی
اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم جب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اور ڈیمانڈ کرنے لگی، اے عیسیٰ علیہ السلام، اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، اگر اللہ کے آپ پیارے بندے ہیں، تو ہمیں جناب والا کوئی مٹی کے ساتھ پرندہ بنا کر دکھائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی سانچے کو، اسی جناب والا واقعے کو عیسیٰ علیہ السلام بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، انی اخلق لکم، میں تمہارے لیے بناتا ہوں، من الطین، مٹی سے بناتا ہوں، کہیئۃ الطیر، پرندے کی مثل، پرندے کی مانند، کوئی بھی پرندہ ہو، ڈارے سے بنایا ہوا پرندہ میں جب اسے اپنے ہاتھوں سے بنا لیتا ہوں، فانفخ فیہ، میں اس کے اندر پھونک مار دیتا ہوں، فیکون طیرا، وہ سچ مچ کا پرندہ بن کے اڑنے لگ جاتا ہے۔ قوم اس تجسس میں آ کے پڑی کہ جناب والا کائنات کے سارے ولی جمع ہو جائیں، وہ مکھی کا پر بنا نہیں سکتے۔ میں نے کہا بندے تو پر کو رو رہا ہے، یہاں عیسیٰ علیہ السلام مکمل پرندہ بنا کے اڑا رہے ہیں۔ اور عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں فَأَنفُخُ فِيهِ، میں اس کے اندر پھونک مار دیتا ہوں، مٹی کا بنایا ہوا پرندہ۔ آج جس طرح بچے کھلونوں کے ساتھ جناب والا مٹی کے کھلونوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، جناب والا عیسیٰ علیہ السلام کسی بھی قسم کا پرندہ مٹی کا گارے کا بنا کر اس کے اندر یوں پھونک مار دیتے تھے۔ قرآن کہتا ہے فَيَكُونُ طَيْرًا، وہ سچ مچ کا پرندہ بن کے اڑنے لگ جاتا ہے۔ عزیزان محترم، ایک کہنے لگا حبیبی صاحب قرآن کے اندر تم نے بڑی ڈنڈی ماری، تم نے قرآن پاک کی پوری آیت مبارکہ نہیں پڑھی۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ حبیبی صاحب بِإِذْنِ اللہ کا لفظ چھوڑ دیا۔ میں نے کہا پاگل یہی تو بات ہے تمہیں سمجھ میں نہ آنے والی کہ ہم بھی یہی کہتے ہیں اللہ کے جو ولی ہیں، اللہ کے جو پیارے ہیں، اللہ کے جو دوست ہیں، وہ خود بخود بذات خود کچھ نہیں کر سکتی، لیکن اللہ کی دی ہوئی طاقت سے وہ اگر چاہیں تو مردوں کو بھی زندہ کر دیتے ہیں۔ ہم نے کب کہا کہ جناب والا کوئی اللہ کا ولی اللہ کے اذن کے بغیر مردوں کو زندہ کر دیتا؟ یہ تو تمہارا ایک سمپل سا عقیدہ تھا کہ بھئی اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ تم بتاؤ رب کے علاوہ اگر کوئی کچھ نہیں کر سکتا، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی مخلوق ہے، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی مخلوق ہے، اگر وہ چاہے گارے سے بنایا ہوا پرندہ بنا کر اس کے اندر پھونک مار دے، فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، وہ سچ مچ میں اللہ کے حکم سے پرندہ بن کے اڑنے لگ جاتا ہے۔ اور پھر یہ ہے مقام عیسیٰ۔ اور پھر آؤ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام ولایت عطا فرمایا تھا نا، تو اس وقت یہ مقام رسالت بہت اونچی ہے، مقام نبوت بہت بلند ہے، اس کے مقابلے میں ہم مقام ولایت کو نہیں لا رہے۔ بات یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی سے پرندہ بنائیں یا کوئی بھی مردہ ان کے سامنے لائیں، فَأُحْيِي الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ، الفاظ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فرما دیتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، اور اللہ کے حکم سے جو مردہ ہو اسے زندہ کر دیتے ہیں۔ اگر مٹی کا بنایا ہوا پرندہ ہو
اسے جناب والا اللہ کے حکم سے سچ مچ کا پرندہ بنا کے اڑا کے دکھا سکتے ہیں، لیکن یہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقام، مقام غوثیت یہ ہے۔ سیدنا حضور غوث اعظم کا مقام یہ ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ایڑی کا، اپنے پاؤں مبارک کی ٹھوکر لگا کے مردے کو یوں نہیں کہا کرتے تھے کہ اٹھ جا اللہ کے حکم سے، آپ فرماتے تھے قم باذنی، مجھ غوث کے حکم سے اٹھ جا۔ اور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قم باذنی فرما دیتے تھے تو مردہ جناب والا 100 سال کا مردہ بھی اٹھ کے بیٹھ جایا کرتا تھا۔ تو یہ ہے مقام غوثیت جو سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خالق کائنات نے عطا کی۔ عزیزان محترم، اور پھر آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، میں مادرزاد نابینوں کو ٹھیک کر دیتا ہوں۔ کوئی بھی اندھا لے آؤ، ماں کے پیٹ سے کیوں نہ اندھا پیدا ہوا ہو، عیسیٰ علیہ السلام کا دعویٰ تھا کہ لاؤ میرے پاس، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، میرے سامنے مادرزاد اندھا لے آؤ، اس کے آنکھوں پہ ہاتھ پھیر دوں گا، اللہ اسے بینائی عطا کر دے گا۔ اللہ کو بغیر اگر کو کچھ نہ ہے کرے سک دو تو کوئی عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہے یا اللہ جو رسولہ، اللہ جو بانوا، اللہ کا بندہ ہے، جب چاہے جس وقت چاہے کسی مردے پر لے جاتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام ٹھوکر لگا دیتے تو مردہ کو زندہ کر دیتے۔ اگر کسی کوڑ اور برس کی بیماری والے کے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لایا جاتا، عیسیٰ علیہ السلام یوں برس والی بیماری کے اوپر جناب والا ہاتھ پھیر دیتے تھے، اللہ اسے شفا عطا فرما دیتا۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، کہ میں تمہیں بتاؤں گا بِمَا تَأْكُلُونَ، تم کیا کھا کر آتے ہو، وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور گھروں میں کیا چھپا کر آتے ہو۔ یہاں تو ہمیں یہ سمجھایا جاتا ہے کہ جی دیوار کے پیچھے کا علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ہے، حضور کو تو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، وہ تمہارا اور میرا درود کیا سن سکتے ہیں؟ میں نے کہا پاگل، وہ تیرا نبی ہوگا جو دیوار کے پیچھے اس کو علم نہ ہو، ہمارا نبی وہ ہے اگر بیٹھا ہو مدینے میں تو عاشقوں کو کا درود یہاں پاکستان سے خود سماعت فرماتے ہیں۔ وہ تمہارا بے بس نبی ہوگا بیچارے جس کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے۔ ارے عیسیٰ علیہ السلام کا یہ مقام ہے، یہ 3 پارہ ہے، سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 49 ہے۔ اگر کوئی عیسائی ایسے بدبخت مسلمان سے یہ کوشچن کرے، یہ سوال کرے کہ تو ذرا ایو نسل سہی تو کہ تجھے نبی کے اللہ کیڑی شان ننیا، جیسے ماجے نبی کے چھا اللہ ایڑو مکا، بس اساں وانگورا بس انہی کے دیوارے جے پوچھتوں جو علم نہ ہے، بس اللہ جو نبی یا انہی جو کلمہ پڑھداؤں تو عیسائی چاہے آج نالائکا ایڑے بے بس نبی جو کلموں چھو پڑھ دعا، تو جو قرآن پریوں سپاروا سورہ آل عمران آیت نمبر 49 حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائے تھو وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، جے کو توہاں کڈن جو کھائی داؤ، جے کو توہاں جے پیٹ جے اندر آ توہاں ماوٹ اچھو ماں ڈسلا توہاں کھادو چھائے۔ اور صرف اترو نا وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اے گھرن میں جے کو لکائے ہی داؤ نا، عیسیٰ علیہ السلام چوے تھو، عیسیٰ علیہ السلام وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، جے کو توہاں گھرن میں لکائے ہی داؤ ماں انہن کے بھی جان دو۔ ارے جب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ مقام عطا کیا ہے تو پھر امام الانبیاء کا مقام کا کیا عالم ہوگا؟ پگلے تم نے کس نبی کا کلمہ پڑھا ہے؟ تم اپنے نبی کی شان کو کیسے بیان کرتے ہو کہ حضور کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ جناب وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے کہ وہ فرماتے ہیں وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، آؤ ہم اپنے نبی کی شان تو اپنے نبی کی شان حضرت امام غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو بیان کریں۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لولا لجام الشریعت علی لسانی لاخبرتکم،
بما تأکلون وما تدخرون فی بیوتکم۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خدا کی قسم اگر میری زبان پہ شریعت کی لغام نہ ہوتی، شریعت کا تالا نہ ہوتا نا، لأخبرتکم، میں تمہیں بتاتا کہ ما تأکلون وما تدخرون فی بیوتکم، کہ تم کیا کھاتے ہو اور گھروں میں کیا چھپا کر آتے ہو۔ حضرت غوث اعظم تو فرمائے ماں کے صرف شریعت جو حیا ہے، میں صرف شریعت کا حیا کرتا ہوں، لولا لجام الشریعت علی لسانی، میرے اوپر میری زبان پہ شریعت کی لغام ہے، شریعت کی مہر ہے، وگرنہ یہ مہر نہ ہوتی وما تأکلون وما تدخرون فی بیوتکم، جو تم گھروں میں چھپا کر آتے ہو یہ تمہارے پردے پاش کر دیتا تمہارے۔ تم بکواسات کرتے ہو انبیاء کرام کے بارے میں، اولیاء کرام کے بارے میں بکواس کرتے ہو۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے اپنی زبانوں کو لغام دو، اگر میں خاموش ہوں تو صرف اس لیے کہ میرے اوپر شریعت کی لغام ہے۔ اور پھر فرمایا وَأَنْتُمْ بَيْنَ يَدَيَّ كَالْقَوَارِيرِ، تم سارے میرے مثل، میرے سارے آگے شیشے کی مانند دو، شیشے کی مانند۔ اور پھر فرمایا ارا ما فی ظواہرکم و بواطنکم، میں تمہارے ظاہر کو بھی دیکھتا ہوں، میں تمہارے باطن کو بھی دیکھتا ہوں۔ یہ حضرت حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔ اسی لیے تو میرے اور آپ کے اعلیٰ حضرت الشاہ احمد رضا خان غازی بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ واہ کیا میں تباہ ہے اے غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں سے قدم ہے اعلیٰ تیرا۔ چو سبحان اللہ۔ تو ہے وہ غوث کے ہر غوث ہے شیدا تیرا۔ بآواز بلند کہیے سبحان اللہ۔ حضور غوث اعظم کا مہینہ ہے، بآواز بلند کہیے سبحان اللہ۔ سارے مریدوں کو حضور غوث اعظم بغداد شریف سے دیکھ رہے ہیں، بآواز بلند کہیے سبحان اللہ۔ تو ہے وہ غوث کے ہر غوث ہے شیدا تیرا، تو ہے وہ غیث کے ہر غیث ہے پیاسا تیرا۔ اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اسے کو شفیع۔ کہیے سبحان اللہ۔ اور آج کے یہ لوگ حضور غوث اعظم کے مقام کو کیا سمجھیں؟ حضرت اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں کہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اسے کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے پیاروں کے مقام کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔